ندائی کربلا کربلا آواز میری دل میرا ہے کربلا 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 اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صلاة محمد. بزرگان ملت اور برادران ایمان، عزاداران شہدائے کربلا علیہم السلام، کائنات کا پروردگار اپنے بلند و بالا کلام قرآن مجید میں عظمت پیغمبر، عظمت رہبر اور ہادی کی شناخت بتلا رہا ہے. یہ مشہور آیتیں ہیں جو کہ 28ویں پارے کے سورہ جمعہ کی ابتدائی آیتیں ہیں. اس میں جو بات پروردگار امت مسلمہ تک پہنچانا چاہتا ہے وہ یہ کہ کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ تو مسلمان اپنے رہبر کو پہچانے کہ رہبر میں کون کون سے صفات ہونے چاہیے، کن کن صفات کا حامل ہونا چاہیے، کس جگہ کا ہونا چاہیے اور کون کون سے معجزے ہونے چاہیے. ہر کسی کو رہبر نہیں ماننا چاہیے، ہر قصور ناقص رہبر نہیں ہو سکتا. بہت سی چیزیں ہیں. یوں تو قرآن مجید میں علم پیغمبر کے لیے بہت سے مقامات پر بحث ہوئی اور بتلایا کہ پیغمبر کی شان کا ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا. ہم نے امیین میں سے ایک کو رسول مبعوث کیا. یتلو علیہم آیاتہ، جو کہ آیت الہی کی تلاوت کرتا ہے. یزکیہم، وہ خود بھی پاک ہے اور دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، پیغمبر خالی پڑھا لکھا نہ ہو
بلکہ اس کا علم اتنا ہو کہ وہ دوسروں کو پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ صرف یہ نہ ہو کہ وہ پڑھے لکھے تھے، بلکہ ان کے پاس اتنا علم تھا کہ وہ نوع انسانی کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ نہا دھو کر کے مسلمان دوڑتا چلا جاتا ہے، سارے کاروبار بند کر دیتا ہے اور جا کر کے وہ نماز ادا کرتا ہے۔ عزیزو، جتنی بھی نمازیں ہیں جو کہ پابندی سے پڑھی جاتی ہیں اور پڑھنی چاہیے، کوئی نماز ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی ایسا سورہ نہ پڑھا جاتا ہو کہ جس میں ذکر اہل بیت نہ ہو۔ بغیر تذکرہ اہل بیت کے اللہ کو کوئی نماز پسند نہیں، کوئی عبادت پسند نہیں، کوئی تذکرہ پسند نہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد کا۔ مولانا رضی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ کوئی تذکرہ پسند نہیں، کوئی ذکر پسند نہیں۔ بغیر تذکرہ اہل بیت کے کوئی نماز یہ نہیں ہے کہ صرف آپ محمد و آل محمد پر صلوات بھیجیں اور تب وہ عبادت قبول۔ آپ کسی بھی سورے کو اٹھا لیجئے اور کسی بھی سورے کو لے لیجئے، آپ ایک اور صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ آپ کو اس میں ملے گا کہ کہیں نہ کہیں اگر آپ اس کے ترجمے پڑھیں اور اس کی تفسیر میں جائیں اور اس میں غور و خوض کریں اور اسے تلاشیں، خود اس میں دیکھیں، تو ہر نماز کا کوئی نہ کوئی سورہ ایسا ضرور ہے کہ جس میں ذکر اہل بیت بخوبی پایا جاتا ہے۔ چاہے وہ پنجگانہ نماز ہو، آپ اٹھائیے، بغیر سورہ الحمد کے کوئی نماز قبول نہیں ہوتی یا کوئی نماز پڑھی ہی نہیں جاتی۔ آپ اسے ہٹا کر کے پڑھیں گے سورہ الحمد کے بعد تو چاہے سورہ انا انزلنا پڑھیں یا سورہ کوثر پڑھیں، یہ دونوں سورے جناب سیدہ کی شان میں نازل ہوئے، اور یہ کوئی تفسیر اہل تشیع حضرات کی تفسیر نہیں ہے۔ خود امام رازی نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ سیدہ کی شان میں صرف سورہ کوثر ہی نہیں بلکہ سورہ انا انزلنا بھی جناب سیدہ کی شان میں نازل ہوا ہے۔ تو یہ بتائیے یہ سورہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے آپ کسی بھی سورے پہ آپ جائیے، کچھ نہ پڑھیں، کوئی بھی ہو، کہیں تک جائے، کتنے انکار کرے اہل بیت کی عظمت کا، لیکن تسبیح سیدہ تو سب پڑھتے ہیں۔ وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں جو عظمت اہل بیت کے قائل نہیں ہیں، اور یہ چیز ایسی ہے جس سے ہر نماز میں آپ کو نظر آئے گی تسبیح سیدہ۔ اگر انسان کو تسبیح سیدہ کی معرفت ہو جائے تو بعد نماز اسے اور تعقیبات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، دعا کے مستجاب ہونے کے لیے تسبیح سیدہ کافی ہے۔ یہ نہیں بہت سے لوگ جلدی سے نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد وہ وہاں سے ہٹے، بس تسبیح بھی نہیں پڑھی، دعا مانگی نہیں۔ تسبیح سیدہ خود عزیزو اجاب قبول کے لیے خود منصب، جو تسبیح سیدہ کی دعاؤں کو قبول کرتی ہو وہ کیا ایک انعام انسان کی دعا کو قبول نہیں کر سکتی؟ اسی لیے کہ جس وقت کے مولا کائنات سے رشتہ ازدواج کا مسئلہ تھا تو جناب سیدہ کچھ اور نہیں پڑھ رہی تھی، یہی تسبیح تھی جو جناب سیدہ نے 34 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ سبحان اللہ یا الحمدللہ پڑھا۔ آپ کے ان جملوں کی برکت سے آپ کو علی جیسا کفو ملا۔ یوں تو آپ کے ازدواجی ہے، وہ تو حقیقی ہے اور عرش پر آپ کا ہو گیا، لیکن عزیزو دعا کے لیے ہمارے یہاں بھی ہماری قوم میں بہت سی والدین یا بہت سی بچیاں جب شادی کا وقت آتا ہے دعائیں منت وہ بجا ہے، لیکن عزیزو میں ایک پیغام کے طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ کریں نہ کریں لیکن کثرت سے صرف نماز ہی میں نہیں
بلکہ نماز کے علاوہ بھی تسبیح سیدہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ خود عزیزو جس طریقے سے جناب سیدہ کی دعا مستجاب ہوئی، اسی طریقے سے عزیزو ان کی دعا مستجاب ہوگی۔ یہ مسلسل چیزیں ہیں اور یہ آپ دیکھیں گے مسلسل آپ کو نظر آئے گا۔ تو پروردگار عالم نے جو پیغام پہنچایا سورہ جمعہ میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ ہم نے امیین میں سے ایک کو رسول مبعوث کیا جو کہ آیت الہی کی تلاوت کرتا ہے، یزکیہم خود بھی پاک اور دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک سلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ آواز بلند سلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ راجستھانی جوان نعرہ لگا رہا ہے اور آپ جیسے ضعیف نعرہ نہیں لگا رہے ہیں۔ دیکھیے کہ تو ہم نے امیین میں سے کو رسول مبعوث کی، یتلو علیہم آیاتہ، جو کہ آیت الہی کی تلاوت کرتا ہے، یزکیہم وہ خود بھی پاک اور دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عزیزو طاہر کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو خود بھی پاک ہو اور دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یعلمہم الکتاب والحکمہ اور وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہو۔ وہ ہے پیغمبر، وہ ہے رہبر، وہ ہے ہادی۔ اب آپ بتائیے میں نے کیا کہا، کم از کم سورہ جمعہ، یہ سورہ جمعہ مسلمان ہفتے میں ایک مرتبہ تو اس کی تلاوت کرتا ہے اور اسی میں تذکرہ پیغمبر، اس میں ذکر پیغمبر، یہ ان کے لیے عبرت کا سبب ہے یا ان کے لیے مشعل راہ ہے جو لوگ یہ کہنے پر آمادہ ہیں کہ بس اللہ ہی اللہ، بس اللہ ہی اللہ، بغیر محمد و آل محمد کے کوئی نماز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ آپ کے کہنے سے، آپ کے مشورے سے، آپ کی زبان سے عزیزو کوئی دین نہیں بنتا، نہ شریعت، اس لیے کہ یہ شریعت مکمل ہو گئی اور جب مکمل ہوئی تو اس پر ایک مہر لگ گئی، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ہمارا قانون اب قیامت تک نہیں بدلے گا، حلال محمدی قیامت تک حلال رہے گا، حرام محمدی قیامت تک حرام رہے گا۔ تم انکار اہل بیت کر کے اپنی اوقات تو دکھلا سکتے ہو لیکن شریعت میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی عظمت اہل بیت کا منکر بنے تو عزیزو اس کی نمازیں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی، اس لیے کہ بغیر محمد و آل محمد پر صلوات بھیجے ہوئے عزیزو کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ میں نے خود پڑھا آپ کے سامنے کل کہ عزیزو جب پروردگار بھی محمد و آل محمد کا تذکرہ کرتا ہو تو پھر ملا کو کیا اعتراض ہے؟ دعویٰ تو وہ اتنا کرتا ہے کہ ہم وہ کرتے ہیں کہ جو رسول اللہ کیا کرتے تھے، وہ تو بات چھوڑو، ارے وہ کرنے کے عادی بنو جو اللہ کیا کرتا ہے، وہ کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ دیکھیں اس کے ذریعے یہ منصب ہے، یہ مرتبہ ہے اہل بیت کا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہم احسان کا بدلہ احسان سے دیں گے۔ اہل بیت نے قربانیاں پیش کی، دین پہنچایا،
اپنا تمام کچھ صرف کر دیا صرف شریعت محمدی کو پہنچانے میں، تو اس کی جزا کیا ملے گی؟ اللہ کسی کا بھی بدلہ اپنے گلے پر نہیں رکھتا، اپنے اوپر نہیں رکھتا۔ اس نے فوراً کہ پیغمبر اہل بیت آپ نے ہمارے تذکرے کے لیے اور ہمارے دین کے لیے، ہماری شریعت کے لیے اتنی قربانیاں دیں، تو پھر ہم تم کو ہر عبادت کا جز بنا دیں گے۔ اب عبادت تو ہماری ہوگی لیکن بغیر تمہاری مرضی کے قبول نہیں ہوگی، بغیر آپ کی مرضی کے۔ تو عزیز و درود اب شامل کرنے سے کسی کی عظمت نہیں بڑھتی کہ آپ درود میں سب کو شامل کر لیں، درود میں کسی کو شامل کرنے سے عظمت نہیں بڑھتی۔ کبھی آپ سوچیں کہ صحابہ کو شامل کر لیں اور فلاں کو شامل کر لیں اور فلاں کو شامل کر لیں، یہ گھسپیٹ عزیزو نہ ملک پسند کرتا نہ اسلام پسند کرتا۔ جہاں آپ دیکھیں زبردستی، آپ کے رائے اور مشورے نہیں۔ عزیزو اب آپ لوگ اس تعداد میں جمع ہو گئے، میں کچھ گزارشات۔ ہم نے امیین میں سے ایک کو رسول مبعوث کیا، توجہ چاہ رہا ہوں ظالم، امیین میں سے، امی کا لفظ آیا ہے کہ امیین میں سے ایک کو رسول مبعوث کیا۔ اب جو یہ کہا تو لوگوں نے اس کا ترجمہ اپنے حساب سے کرنا چاہا اور کہا کہ پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ امی کے معنی ان پڑھ کے ہیں، اور اس لیے کہ ہم نے ان پڑھوں میں سے ایک کو رسول بنایا، ان پڑھوں میں سے ایک کو رسول بنایا، جبکہ انسان کے لیے سب سے بڑا عیب جہالت ہے، اور مسلمان اس عیب کو اس کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے جو کائنات کا سب سے افضل ترین شخص ہے، جس سے بہتر اللہ نے کسی کو نہیں بنایا، اس جیسے تو بنائے اس سے بہتر نہیں بنائے۔ اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے ان پڑھوں میں سے ایک کو رسول بنایا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ مسلمان خود جاہل ہے، اور جب وہ جاہل ہے تو عزیزو وہی چاہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے پیغمبر کی صف میں شامل ہو جاؤں۔ اسی لیے تو انہوں نے درجہ بندی کی عزیزو، اسی لیے درجہ بندی کی کہ فلاں صاحب تیسرے نمبر پر ایمان لائے، وہ چوتھے نمبر پر ایمان لائے، وہ پانچویں نمبر پر ایمان لائے، علی پہلے نمبر۔ علی کو گھسیٹ کر کے ایمان لانے والوں کی فہرست میں شامل کر دیا، جو خود کل ایمان ہے، جس پر ایمان لانا ایمان ہے، اس کے لیے یہ کہہ دیا۔ بلکہ تو بعض اگر آپ جگہوں پر جائیں گے تو وہ تو پیغمبر کے لیے بھی یہ جملے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ یہ ایمان لائے۔ یہ وجہ کیا تھی کہ خود عزیزو ایمان لانے والوں کی فہرست کسی طریقے سے اپنے آپ کو اس فہرست میں شامل کرنے کے لیے انہوں نے درجہ بندی کر دی، درجہ بندی کر دی کہ یہ اس جگہ ایمان لائے، اس جگہ ایمان لائے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ خاندان بنی ہاشم میں، یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، رضی صاحب اور دیگر جو مولوی ہیں، آپ ان سے دریافت کیجئے گا، خاندان بنی ہاشم میں کسی فرد نے کبھی کفر اختیار ہی نہیں کیا۔ جو بات میں پڑھ رہا ہوں، میں نے کہا میں اس کے پڑھنے کا ذمہ دار ہوں، سمجھنے کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ خاندان بنی ہاشم میں کبھی کسی نے کفر اختیار ہی نہیں کیا۔ لوگ اس کے عوض میں دعویٰ کر دیتے ہیں ابو لہب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ابو لہب نسبی بیٹا نہیں ہے۔ کبھی آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ حقیقی بیٹا ہے، یہ لپالک ہے۔ جو بچے ایسے آوارہ گھوما کرتے ہیں اور وہ کسی کے گھر خدمت کرنے لگے تو انہیں پرورش دے دی جاتی ہے، امان دے دی جاتی ہے، اور جب وہ اس ماحول میں بڑھتے ہیں تو انہیں وہ تہذیب، اسی لیے عزیزو عرب میں خادم کو بھی بیٹا کہا جاتا تھا۔ یہ ویسا نہیں ہے کبھی آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ نسبی سلبی بیٹا ہے، سلبی بیٹا نہیں ہے۔ خاندان لکھا گیا ہے تاریخ میں، تو تاریخ میں تو بہت کچھ لکھ دیا گیا، سب نے چاہا کہ کسی طریقے سے ہم خاندان بنی ہاشم میں شامل ہو جائیں۔ تاریخ میں تو یہ بھی لکھا گیا ہے کہ عزیزو بنی ہاشم کا پیر بنی امیہ کی پیشانی پر لگا ہوا تھا، جبکہ امیہ غلام زادہ ہے، غلام تھا، تو اب لکھ دیا گیا، اور اسے اتنا لکھا گیا، اتنا لکھا گیا کہ وہ اب ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ ماننے لگے، اس لیے کہ عزیزو انگلش کا ایک مقولہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ مانا جانے لگے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ مانا جانے لگے۔ تو وہی تاریخ نے لکھا کہ وہ عزیزو کے ہاشم ایسے تھے اور یوں تھے، ان کے پیر جو تھا جناب ہاشم کا بنی امیہ کی پیشانی پر لگا ہوا تھا، اور اس سے جب تلوار سے جدا کیا گیا تو بہت زیادہ خون بہا، جو خون بہا تو اس کے بعد جو اس کی نسبت دی گئی وہ کربلا کے واقعے سے دی گئی کہ ایسا خون بہے گا، یہ ہوگا۔ تو عزیزو کربلا سے پہلے جنگ صفین بھی ہوئی، عزیزو بنی امیہ کی ساری زندگی صرف ہو گئی اہل بیت کا خون بہانے میں۔
تو یہ نسبت کیسے دی گئی؟ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو، یہ نسبت ادھر کیوں دی گئی؟ لیکن عزیزو جھوٹ بولنے والا کتنا بھی جھوٹ بولے گر کر کے بولتا ہے۔ پیر پھر بھی جناب ہاشم کا رہا، پیشانی بنی امیہ کی رہی۔ آپ دیکھیں، پیر جناب ہاشم کا رہا، پیشانی بنی امیہ کی رہی۔ اور اس بات کو امام نے واضح کیا ہے۔ کبھی آپ سوچ رہے ہوں کہ امام نے واضح کیا، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، مجلس شروع کر رہا ہوں، امام نے واضح کیا ہے جس وقت کے عزیزو مارکہ صفین سجا ہوا تھا اور جنگ شباب پر تھی، تو یہ جب دیکھا کہ بنی امیہ نے کہ اب جنگ ہارنے کی کگار پر ہے، تو ایک مرتبہ انہوں نے خط تحریر کیا اور وہ خط بھیجا مولا کی بارگاہ میں شام کے غریب نے، اور خط میں لکھا، اس میں خط میں تحریر فرمایا، کیوں مسلمانوں کا خون بہانے پر آمادہ ہو، آؤ بیٹھ کر کے بات کر لی جائے، جب تاکہ مسئلہ صلح سے حل ہو جائے، اس لیے کہ ہم اور آپ ایک حسب، ایک نسب، ایک شجرہ، ایک خاندان، ایک خون، ایک قبیلے کے ہیں۔ یہ خط کہاں سے آیا؟ شام کے لشکر سے۔ کس کی بارگاہ میں آیا؟ مولا علی کی بارگاہ میں۔ کیا لکھا؟ کہ ہم اور آپ ایک حسب، ایک نسب، ایک شجرہ، وہ بنی امیہ اور پیشانی والی بات ہے، ایک خاندان، ایک قبیلہ، یہ ہے کہ آؤ بیٹھ کر کے بات حل کر لی جائے۔ اس سے پہلے مولا کائنات اس کے یہاں ایک ایلچی بھیج چکے تھے، مولا نے یہ جملہ کہا تھا، کیوں مسلمانوں کا خون بہانے پر آمادہ ہے، تم فوج کو بیچ سے ہٹا دے، ادھر سے تو تلوار لے کر آ جا، ادھر سے ہم تلوار لے کر کے آ جائیں۔ جنگ ہمارے اور تمہارے درمیان ہے، مسلمانوں کے درمیان جنگ نہیں ہے، ادھر سے تلوار تو لے کر آ جا۔ تو اتنی ہمت کس میں ہے؟ جو علی کے سامنے تلوار لے کر کے آ۔ تو اس نے فوراً پیترا بدلا، جسے ہر کوئی کہا، دیکھا کتنی اچھی بات، انہوں نے کیسی بات کہی کہ بیٹھ کر کے بات ہو جائے۔ اب جو یہ خط آیا کہ آپ اور ہم بیٹھ کر بات کر لیں، جبکہ ایک حسب، ایک نسب، ایک شجرہ، ایک خاندان، ایک خون، ایک قبیلہ، یہ ساری چالاکیاں مکاریاں آپ تاریخ پڑھیں تو محسوس ہوگی۔ مولا کائنات نے اس خط کا جواب تحریر کیا، نہج بلاغہ کا 28واں مکتوب وہ جواب ہے، مولا کائنات نے خط کا جواب تحریر کیا۔ جواب سنیے، توجہ چاہ رہا ہوں ذہن محترم۔ سلام ہو اس پر جو کہ لائق سلام ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو، مولا جواب تحریر فرما رہے ہیں، نہج بلاغہ، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، علامہ رضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سلام ہو اس پر جو کہ لائق سلام ہو۔ علی نے پہلے واضح کر دیا، سب کو سلام نہ کیا کرو، جو سلام کے قابل ہو اسی کو سلام کرنا چاہیے۔ سلام ہو، نہج بلاغہ 28واں مکتوب، سلام ہو اس پر جو کہ لائق سلام ہو۔ بجائے لکھنے بات کہا، تم نے کیا لکھا ہے خط میں کہ ہم اور آپ ایک حسب، ایک نسب، ایک شجرہ، ایک خون، ایک خاندان، ایک قبیلہ ہیں، آؤ بیٹھ کر بات حل کرنے۔ تو مولا جواب تحریر فرماتے ہیں، سلام ہو اس پر جو کہ لائق سلام ہو۔ سلام ہو، کہیں عالم اور جاہل برابر ہوتے ہیں، کہیں قاتل و مقتول برابر ہوتے ہیں، کہیں ظالم و مظلوم برابر ہوتے ہیں۔ مولا کائنات کا جواب، تم نے کہا نہیں ہم اور آپ ایک خاندان، ایک حسب، ایک نسب، ایک شجرہ، ایک خون، ایک قبیلہ ہیں۔ مولا جواب دیتے ہیں، کہیں عالم اور جاہل برابر ہوتے ہیں، کہیں ظالم و مظلوم برابر ہوتے ہیں، کہیں قاتل و مقتول برابر ہوتے ہیں، کہیں حلال زادے برابر ہوتے ہیں۔ ہم میں شہید امیر حمزہ ہے، تم میں حمزہ کا کلیجہ چبانے والی ہے۔ ہم میں رسول ہے، تم میں رسول کو جھٹلانے والے ہیں۔ ہم میں جوانان جنت کے سردار ہیں، تم میں دوزخ کا پیٹ بھرنے والے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں ہم میں رسول ہے، تم میں رسول کو جھٹلانے والے ہیں۔ ہم میں جوانان جنت کے سردار ہیں، تم میں دوزخ کا پیٹ بھرنے والے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہاں تک سنے گا؟ مختصر یہ سمجھ لے کہ اس نے ہمیں بنایا ہے، ہم نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔
حیدری جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں وہ لاکھ سجدہ کرے یہ گناہ معاف نہیں. جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں وہ لاکھ سجدہ کرے یہ گناہ معاف نہیں. دلوں میں بغض علی اور بدن پہ حج کا لباس تیرے نصیب کا چکر ہے کہ طواف نہیں. حیدری کہیں عالم و جاہل برابر ہوتے ہیں؟ کہیں ظالم و مظلوم مولا کا منصب؟ اور یہ صرف یہ نہیں ہے نہج بلاغہ. آپ دیکھیں ابھی جناب نے کہا یہ حج کا تیرے طواف کا چکر ہے، تیرے نصیب کا چکر ہے، طواف نہیں. تو ایسا نہیں ہے عزیزو سب ایک طرف ہے، ایسا نہیں ہے. میں اہل سنت والجماعت کی کتاب جب بات آ گئی ہے تو پڑھ رہا ہوں. کوکب دری، اس میں عقیدہ دیکھیے. کوکب دری خطبہ رجب بیان فرما رہے ہیں. مولا کائنات کا خطبہ میرے پاس علم غیب کی کنجیاں ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بتلا رہا ہوں، سب کا نہیں عزیزو. ایسا نہیں ہے سب عزیزو ایک جیسے ہوتے ہیں. حسب و نسب ہر جگہ ہوتا ہے، شجرہ ہر جگہ ہوتا ہے، سلیقے کی پیداوار ہر جگہ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے. میرے پاس علم غیب کی کنجیاں ہیں جن کو بعد رسول سوائے میرے کوئی اور نہیں جانتا. نائب رسول ہی ان مفاتیح غیب کا بعد رسول وارث ہوتا ہے. میں ہی وہ ذوالقرنین ہوں جو قدیم صوف انبیاء کا میں مذکور ہے. میں ہی سلیمان کی انگوٹھی والا ہوں، میرا ہی نام اس انگوٹھی پر کندہ ہے. میں نے ہی وہ انگوٹھی سلیمان تک پہنچائی تھی. میں ہی زلزلہ ہوں، میں ہی برق عذاب خدا ہوں. میں ہی آدم کا مصائب ہوں، میں ہی آدم کو حوا سے ملانے والا ہوں. میں ہی نوح کا مصائب ہوں، میں ہی نوح کی کشتی کو کوہ جودی پر ٹکانے والا ہوں. میں ہی ایوب کا مصائب ہوں، میں ہی ایوب کو شفا دینے والا ہوں. میں ہی ابراہیم کا مصائب ہوں، میں ہی ابراہیم کو نار نمرودی سے بچانے والا ہوں. میں ہی موسیٰ کا مصائب ہوں، کوہ طور پر میرا ہی نور چمکا تھا. یہ ہوائیں میرے اشارے پر چلتی ہیں، گھٹائیں میرے اشارے پر آتی ہیں، بارش کے قطرے میرے اشارے پر آتے ہیں، زلزلے میرے اشارے پر آتے ہیں، ستارے میرے اشارے پر راستہ بتلاتے ہیں. کوکب دری کا خطبہ ہے، سنت والجماعت کی کتاب ہے. یہ بارش کے قطرے میرے اشارے پر نازل ہوتے ہیں، چاند خنکی میرے اشارے پر پیدا کرتا ہے، پھلوں کے خوشے میرے اشارے پر نکلتے ہیں، سورج میرے اشارے پر تمادت دیتا ہے. میں جسے چاہتا ہوں موت دیتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں حیات دیتا ہوں. یہ کوکب دری ہے، خطبہ رجعت ہے مولا کائنات کا. لیکن عزیزو مولا کائنات نے یہ سارے صفات بیان کرنے کے بعد آخر میں ایک جملہ کہا ہے جس سے خدا کی وحدانیت کی لاج رکھی ہے. یہ ہوائیں میرے اشارے پر، گھٹائیں میرے اشارے پر، بارش کے قطرے میرے اشارے پر، زلزلے میرے اشارے پر، ستاروں کے راستے میرے اشارے پر، چاند کی خنکی میرے اشارے پر. میں جسے چاہتا ہوں موت دیتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں حیات دیتا ہوں. مختصر یہ سمجھ لو کہ اس کی عبادت مجھ پر لازم ہے، میری اطاعت سارے بندوں پر لازم ہے. جتنے بھی کریں اطاعت کریں. آوازیں بلند لگائیے. حیدری امیین میں سے کو رسول، امیین میں سے کو رسول بنایا. امیین میں سے یتلو علیہم آیاتہ، جو کہ آیت الہی کی تلاوت کرتا ہو. آپ کا ذہن وہاں تک پہنچے. یہ سورہ جمعہ، یہاں علماء تشریف فرما ہے جو جمعہ پڑھاتے ہیں، آپ ان سے تفسیر پوچھئے گا. بغیر مدح اہل بیت کے کوئی نماز قبول نہیں جو میں نے پڑھا. امی کے معنی کیا کہا؟ ان پڑھ، پڑھا لکھا نہیں. سب کہتے ہیں، جسے دیکھو وہ یہ کہے چلا جا رہا ہے ان پڑھ، یعنی جاہل پیغمبر کو کیا کہہ رہے ہیں. جبکہ آپ کا قرآن کہہ رہا ہے، میں سنجیدگی سے پڑھ رہا ہوں عزیزو، جبکہ آپ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جب جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی اور بنی اسرائیل نے جناب مریم سے سوال کیا تو مریم پر وحی نازل ہوئی، اے مریم، نہ آپ کی شادی، نہ بیعہ، نہ عقد، نہ ولیمہ، نہ رشتہ، نہ نکاح، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو مریم پر وحی نازل ہوئی، اے مریم خاموشی کا روزہ رکھ لو، تم نہ بولو، اس بچے کی طرف اشارہ کرو. جیسے ہی مریم نے کہا وحی ہوئی، الہام ہوا، مریم نے فوراً اشارہ کیا.
اب جو اشارہ کیا تو بنی اسرائیل کہتے ہیں ہم اس بچے سے کیسے کلام کریں، یعنی عزیزوں امت جاہل ہو سکتی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزوں، غور کیجئے گا، کبھی اس زاویے کی مجلس سے سنا کیجئے. امت تو جاہل ہو سکتی ہے، عاجز ہو سکتی ہے، لیکن نبی نہیں. جیسے ہی انہوں نے کہا ہم کیسے کلام کریں تو فوراً جناب عیسیٰ آغوش میں بولنے لگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا قرآن، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب عطا کی، مجھے نبی بنا کر کے بھیجا. آپ کا قرآن کہہ رہا ہے ساری نسل عزیز و جناب عیسیٰ کو عالم ماننے پر تیار ہے. عیسیٰ نے آپ کے قرآن میں اتنا دعویٰ کر دیا میں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب عطا کی، نبی بنا کر کے بھیجا. ہے کوئی عزیز و عیسائی آپ کو ملے وہ یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ معاذ اللہ عیسیٰ نان پڑھ تھے، جاہل تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے؟ کوئی نظر نہیں آئے گا. ہر بات یہی کہتا ہے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم. آپ کا قرآن ان کا علم ثابت کر رہا ہے اس لیے کہ وہ صاحب کتاب تھے. عزیزو کسی کو اعتراض نہیں، خود امت مسلمہ اس بات پر آمادہ ہے ہاں وہ صاحب کتاب تھے، عالم تھے. بڑے افسوس کی بات ہے عیسائی جیسی قوم تو اپنے نبی کو جو جہالت میں گڑی ہوئی ہے اس کے علم کا اقرار کر رہی ہے، لیکن یہ امت مسلمہ اپنے پیغمبر کو کیا کہہ رہی ہے جبکہ آپ کا قرآن علم عیسیٰ ظاہر کر رہا ہے، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں نہیں وہ پڑھے لکھے نہیں تھے. 40 برس میں جا کر کے انہیں رسالت ملی. اعلان رسالت کو ملنا کہہ دیتے ہیں. اور کیجئے گا میری باتوں کو، یہاں نوجوان بیٹھے ہیں، یہ بحث و مباحثے ہوتے رہتے ہوں گے، بہت سی باتیں میں آپ کے سامنے ثابت کروں گا. عزیزو 40 برس کے لیے کیا کہا؟ ہمارے یہاں ایک اجتماع ہوا سنبل میں، رضی بھائی اجتماع ہوا، بہت بڑا اجتماع. اور جب وہ اجتماع ہوا بڑے انتظامات اور بڑے وہ، اور وہاں سے کوئی 30-40 کلومیٹر تک روڈ بلاک ہو گیا، کوئی سواری نکل نہیں رہی تھی، پورا روڈ بلاک پیدل. یہ وہ لوگ تھے روڈ بلاک کرنے والے کہ جو تعزیے جب برآمد ہوتے ہیں ایک دن اور اعتراض کرتے ہیں کتنی بد اخلاقی ہے، وہ لوگ روڈ جام کیے ہوئے تھے. انہوں نے ایک بات کہی جب تقریریں شروع ہوئی، توجہ چاہ رہا ہوں آپ دیکھیں، انہوں نے ایک بات کہی جب تقریریں شروع ہوئی کہ یہ کیا کیا یہ کیا کیا. تقریروں میں ایک آواز بلند ہوئی کہ کوئی وہاں پر جائے نہ. اہل سنت والجماعت کی مسجدوں سے جو وہاں جائے گا وہ دین سے خارج، شریعت سے خارج، یہ مسجدوں سے آواز سننے سب سے خارج ہو جائے گا. ہمارے یہاں کسی نے کچھ نہیں کہا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہاں نہ جاؤ. یہ نہ جانے والی بات وہیں کہی جاتی ہے کہ جہاں پر بھروسہ نہ ہو. آپ بالکل موجود ہیں، کوئی بتا دے یہاں پر مجمع میں آپ سے کوئی قریب نہیں ہوں، کوئی بھی یہاں پر فرد اٹھ کر کے یہ بتا دے کبھی کسی مولوی نے یہ کہا ہو تم فلاں کی تقریر نہ سنو، فلاں کی تقریر نہ سنو، فلاں کی تقریر نہ سنو. اس لیے کہ ہمیں اپنے پر پورا بھروسہ ہے، ہمارا کبھی کہیں جاتا ہی نہیں ہے، ہمیشہ دوسروں کے ہم میں آتے ہیں. اور یہ بنیاد امام حسین نے ڈالی تھی. حسین کے لشکر کا کوئی یزید کی طرف نہیں گیا، یزیدی لشکر کا ہر ہماری طرف آیا تھا. میں لفظی بات نہیں کر رہا ہوں، دلیل سے بات کر رہا ہوں جو بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں ہمارا کبھی کوئی ایک فرد بتا دے، کوئی نوجوان بتا دے، کوئی بچہ بتا دے، کبھی کسی کی ماں نے کہا بیٹا ان کی نہ سننا، سب کی سنو. دیکھیں تو کون کیا ہے. اس میں میں جو بات لا رہا تھا عزیزو، جو بات پہنچانا چاہ رہا تھا، اس میں ایک تقریر کر رہے تھے ایک صاحب. کیا کہا کہ کوئی علم غیب نہیں، پیغمبر عالم نہیں، کوئی غیب کی بات نہیں، کچھ نہیں جانتے، ان پڑھ تھے. آپ دھوکے میں نہ رہیے، کوئی وہ علم غیب مستقبل کی بات نہیں جانتے، بالکل ان پڑھ جاہل. یہ لفظ استعمال کیے گئے وہاں. بس اللہ ہی اللہ. پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں امت کا باپ ہوں. پیغمبر کی حدیث کیا ہے کہ میں امت کیا ہوئی؟ اولاد. میں اور علی امت کا باپ.
میں اور علی امت کا باپ۔ عزیزو کوئی ہے بیٹا، کسی کا بیٹا، ایک دوست آیا اور آنے کے بعد اس نے بیٹے سے کہا بتاؤ تمہارا باپ کہاں ہے؟ کہا نہیں وہ گئے ہوئے ہیں۔ بڑا جاہل ہے، بڑا بیہودہ ہے، بالکل جاہل ہے، جہالت میں غرق ہے۔ اب بچہ دیکھتا ہے، کچھ دیر سنے گا، سننے کے بعد کہے گا دیکھیے آپ کی بے تکلفی یا دوستی ان سے ہوگی، مجھ سے نہیں ہے۔ میرے سامنے میرے باپ کو جاہل نہ کہنا، میرے سامنے میرے باپ کو، یعنی ایک عام انسان بھی بشرطے کہ باپ جاہل ہو تب بھی وہ اس کی اولاد گوارا نہیں کرے گی کہ اس کے باپ کو جاہل کہا جائے، اس لیے کہ جہالت بھی ایک قسم کی دشنام گالی ہوتی ہے۔ اما آپ تو گوارا کریں نہیں کہ آپ کے باپ کو جاہل کہا جائے، تو جو ساری امت کا باپ ہو، لعنت تو ایسی امت پر جو اپنے باپ کو جاہل سمجھتی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری۔ ہمارے اوپر ایک الزام یہ بھی ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، تو مولانا بلال قادری صاحب کی مجھے اثار یاد آ رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ شیعہ کو کیا معلوم ہے علم کیا، تو ایک سوچ کرنے کو بتاؤں۔ مجھے حقیر نہ سمجھے ہمس کے کائندے، مجھے حقیر نہ سمجھے ہمس کے کائندے، میرے مزاج میں درگزری نہیں ملتی، میرے مزاج میں درگزری نہیں ملتی۔ میں ایک قطرہ ہوں لیکن وہاں کا خادم ہوں۔ ارے میں ایک قطرہ ہوں لیکن وہاں کا خادم ہوں۔ ارے سمندروں کو جہاں نوکری نہیں ملتے۔ جیسا کہ جناب بتلا رہے ہیں کہ یہ کہا کہ ان پڑھ ہیں جاہل، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے سارے عالم میں کلمہ ہم نے ہی پڑھوایا ہے۔ جہاں بھی آپ دیکھیں گے، جہاں بھی آپ کے یہاں کی بھی زمینوں میں واضح کر دوں گا، پورے عالم کو کلمہ ہی ہم لوگوں نے پڑھوایا ہے۔ اس کے بین ثبوت ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جاہل ہیں، وہ عالموں سے میں سوال کر رہا ہوں عزیزو، جب ان کے یہاں سلمان رشدی نے معاذ اللہ تو قرآن مجید کے اوپر تہمت لگائی تھی، تو وہ عالم کہاں مر گئے تھے، کہاں چلے گئے تھے؟ جو قرآن کو کہا تھا شیطانی آیات کہا تھا، یاد ہے؟ بالکل آپ انجان بیٹھے ہوئے ہیں، سروں پر طائر بیٹھے ہوئے ہیں، بتائیے کہا تھا؟ ہے ذہنوں میں بات ہے ذہنوں میں، اقرار کیجئے ہے نہیں ہے؟ تو جب کہا تھا تو بتاؤ مکے والے کہاں مر گئے تھے، بصرے والے کہاں چلے گئے تھے؟ اور جو اپنے یہاں بریلوی اور یہ ہیں کیوں نہیں فتویٰ دیا؟ قرآن پر حملہ تھا، اہل بیت پر حملہ نہیں تھا، کہا تھا نہیں، کیوں نہیں بولے؟ اگر عالم تھے بولو، کہاں بولے؟ اور عالم وہی ہوتا ہے جو بزدل نہ ہو، ہمیشہ بہادر بولا کرتا ہے، بزدل نہیں بولا۔ بولو، اما قرآن پر بات ہے، تمہارے بزرگوں نے کہا ہے کہ قرآن کافی ہے، ہم نے نہیں کہا، تو بولو، بولتے کہ نہیں؟ کوئی نہیں بولا۔ پھر وہی بولا خمینی، جس کے بزرگ ابو طالب نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ علم کی حفاظت عالم کرتے ہیں، جاہل نہیں کرتے۔ بتاؤ کون بولا؟ سب کو کلمہ ہم نے پڑھایا، دعوے سے کہہ رہا ہوں، اس دین کے وارث ہم ہیں، اس دین کے مالک ہم ہیں۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں مجلسوں میں، دیکھیں کبھی بھی دین پر، شریعت پر، کتاب پر جو کچھ بھی شریعت، چاہے نماز یا روزہ یا محبت اہل بیت یا کسی بھی چیز پر وقت پڑے، تو ہر شیعہ پر لازم ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے۔ اغیار کچھ نہیں، وہ تو پلہ جھاڑ کر کے چلے جائیں گے جان بچا کر کے۔ عزیزوں، سر کاٹنے والے کبھی دین کی حفاظت نہیں کرتے، یہ آپ کو واضح کر دوں۔ سر اتارنے والے کبھی دین کی حفاظت نہیں کرتے۔
حفاظت وہی کرے گا جسے اپنا سر اتروانے میں خوف نہ ہو. ہمارے یہاں یہ ملے گا عزیزو. مرنے کی تاریخ آپ دیکھیں بس خاندان بنی ہاشم ہے جو جب سے مارا جا رہا ہے اور آج تک مر رہا ہے. مارنے والے ہمیشہ سامنے نظر آتے ہیں اور جب ان کی جان پر آتی ہے تو وہ بھی برقعے پہن کر کے بھاگتے ہیں. اب کہاں اگر آپ کے ذہن میں ہی کچھ نہیں ہے تو میں کیا بولوں عزیزو. آپ دیکھیں بڑے بہادر بن رہے تھے, بڑا حملے کر رہے تھے, بڑے وہ کر رہے تھے, اور جہاں بمبارڈ شروع ہوا تو تاریخ کہتی ہے برقعے اوڑھ کے. عزیزو جو عورتوں کے لباس میں بھاگے کبھی بہادر کہے جاتے ہیں؟ کبھی کہے جاتے ہیں بہادر؟ دین کی حفاظت ہمیشہ آپ پر, ہر فرد پر, اور آپ حفاظت کریں گے, دوسرے نہیں. دوسروں کو نہ دیکھیے کبھی آپ سوچ رہے ہو کہ نہیں وہ کرے یوں, اس لیے کہ آپ جس کے ماننے والے ہیں اس نے دین کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے. ابو طالب, انہوں نے تو پہلے ہی ابو طالب سے پلہ جھاڑ لیا. معاذ اللہ ابو طالب کچھ نہیں, ابو طالب نہیں, معاذ اللہ وہ جملے میں کیا لاؤں, انہوں پہلے ہی چھوڑ دیا. اب بتاؤ اگر وہ کچھ نہیں, وہ تو تھے ہی نہیں کچھ, تو عزیزو پھر کون حفاظت کرے گا؟ محافظ کو تو پہلے نکال دیا, تو جب محافظ کو نکال دیا تو پھر قاتل جو تلوار لے کر کے پیغمبر کو قتل کرنے آیا ہو اور روب پیغمبر کی وجہ سے بنی ہاشم کی تلواروں کے خوف سے مسلمان ہو گیا ہو. واضح کیا ہے جو باتیں میں پڑھ رہا ہوں عزیزو آپ تک پہنچانے کے لیے, آپ غور سے سنیے گا. اسی لیے مولا کائنات نے واضح کیا جب بعد پیغمبر خلافت لٹ رہی تھی اور مولا کائنات نے کہا میں اس وقت تک گھر سے باہر قدم نہیں نکالوں گا جب تک کہ عزیزو قرآن جمع نہ کر لوں. تو عزیزو ابو سفیان آئے اور آنے کے بعد کہا یا علی خلافت آپ کا حق ہے, اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا, میں مدینے کی گلیوں کو پیادہ اور گھوڑ سواروں سے بھر دوں گا. تو بتاؤ مولا کائنات کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ بس جیسے ہی ان جملوں سے مولا کائنات کو نوازا تو ایک مرتبہ مولا کائنات پلٹ کر کے کہتے ہیں تم کب سے اسلام کے ہمدرد ہو گئے؟ تم کب سے ہمدرد ہو گئے؟ تو مولا نے جب رہبر کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کو اتار دیا تو اس کے ماننے والے کیسے ہمدرد اسلام ہو سکتے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ پر لازم ہے کہ آپ دین کی حفاظت کریں. اسی لیے عزیزو خمینی صاحب بولے تھے, کوئی اور وجہ نہیں تھی. انہوں نے دیکھا جب یہ حملہ ہو رہا ہے حرمین شریفین کہاں چلے گئے تھے, کیوں نہیں بولے؟ بولنا چاہیے تھا. مصر یونیورسٹی والے کیوں نہیں بولے؟ قرآن پر حملہ تھا, انٹرنیشنل کتاب ہے, سارے مسلمانوں کا ایمان ہے, کلی ایمان ہے, اس پر حملہ تھا. اما ذرا سی دیر میں ہم پر تو حملہ ہو جاتا ہے, اتنے پارے, اور اسے سرے سے خارج کیا جا رہا تو کوئی نہیں بولا. تھا کس جگہ کا وہ بولنے والا؟ کوئی نہیں بولا. بولتا وہی ہے کہ جس کے سینے میں ابو طالب جیسا دل ہو. حفاظت, میں خالی جملے بازی نہیں کر رہا ہوں, بات پھر نکل جاتی ہے. میں جس موضوع پر آنا چاہ رہا تھا, ہم نے امیین میں سے ایک کو رسول بنایا. امی کے معنی انہوں کا نہیں پڑھ, ان پڑھ, جبکہ دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان پڑھ کے کہا کہ بھئی امی کے معنی ان پڑھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ مولانا نے بتلایا کہ امی کے معنی ان پڑھ کے ہیں. تو آپ کی تو عربی زبان ہے اور آپ کہتے ہیں عربی زبان بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے, اس لیے کہ اس میں ایک ایک لفظ کے 70 معنی ہیں. کہتے ہیں نہیں عربی زبان بڑی فصیح و بلیغ ہے, اس میں ایک ایک لفظ کے 70 معنی ہیں, اور اس زبان کو اللہ نے پسند فرمایا, اسی وجہ سے اس زبان میں قرآن کو نازل کیا. یہ تعریف عربی زبان کی, ہماری مادری زبان عربی زبان ہے, اس میں ایک ایک لفظ کے 70 معنی ہیں, اسی وجہ سے اللہ نے اسے پسند فرمایا. تو جس زبان میں ایک ایک لفظ کے 70 معنی ہیں, اس میں لفظ امی کے بھی تو 70 معنی رہے ہوں گے. بھئی لفظ امی کے بھی تو 70 معنی رہے ہوں گے. تو پیغمبر کے لیے کوئی اور اچھے معنی تلاش لیے ہوتے؟ بخالی جاہلی کے معنی سمجھ میں آئے کہ نہیں مولانا نے بتلایا ہے. تو مولانا تو خود جاہل ہیں, وہ کیا بتلائیں گے؟ وہ بتلائیں گے جو خود ان کے اندر صفت پائی جا رہی ہے. اس لیے کہ وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ رسول ہم جیسا ہے نہیں. کہاں ہے؟ قربان جاؤں آپ کی سماعتوں پر ایسے تو رسول کے صحابہ بھی نہیں سنا کرتے تھے جیسے آپ سن رہے ہیں.
کیا کہتے ہیں کہ رسول ہم جیسے، رسول ہم جیسے، جس جگہ دیکھو رسول ہم جیسے. ارے عقل پر تمہاری پردے پڑ گئے، تم ہی کہہ رہے ہو رسول ہم جیسے. رسول نے یہ کب کہا تھا کہ میں تم جیسا؟ فرق ہے بہت. آپ دیکھیں ہم جیسے رسول نہیں، رسول نے نہیں، امیین رسول. کہ وہ ان پڑھ تو ان پڑھ تھے تو رسول نے کہاں علم حاصل کیا؟ جو یتلو علیہم آیاتہ کی مصداق بنے. بھئی پہلی آیت ہے قرآن کی. مجھ سے کہا جا رہا تھا کہ آپ قرآن سے پڑھیے. قرآن کی پہلی آیت ہے عزیزو سورہ جمعہ کی ابتدائی آیتیں، اس میں دینا ہے یتلو علیہم آیاتہ. تو ابھی تو امی کے معنی ان پڑھ کے ابھی کیا کہہ رہے ہیں کہ یتلو تو امی کے معنی جبکہ ان پڑھ نہیں ہے. بات آئی ہے تو میں پہنچا دوں، نوجوان کبھی مس گائیڈ ہوتے ہیں. امی کے معنی ان پڑھ نہیں بلکہ امی کے معنی ہے جو مفسرین اکرام نے ہمارے یہاں تفسیر کی کہ جب زمین کا فرش بچھایا گیا تو سب سے پہلے شہر مکہ کی زمین بچھائی گئی، اس کے بعد اور زمینوں کو بچھایا گیا. تو چونکہ زمین کی ابتدا بچھنے کی مکے سے ہوئی، اس وجہ سے اسے ام القریٰ کہتے ہیں، زمینوں کی ماں. اور جو زمینوں کی ماں ام القریٰ، اس وجہ سے وہاں کے رہنے والوں کو امی کہا جاتا تھا. بہت سے مفسرین نے تفسیر کی کہ جب شہر مکہ آباد ہوا تو اس کے قرب و جوہار میں بہت سے دیہات آباد ہوئے، تو گاؤں کے اور دیہات کے لوگ شہر سے قصبے معاش کرتے ہیں، روزی کماتے ہیں. جس سے روزی کمائی جائے اسے ماں کا لقب دیا جاتا ہے، اس وجہ سے اسے ام القریٰ کہتے تھے، یعنی زمینوں کی ماں. اب جو کہتے تھے تو وہاں کے رہنے والوں کو امی کہا جاتا تھا. کوئی رامپور کا رہنے والا اسے رامپوری کہا جاتا ہے، کوئی لکھنؤ کا رہنے والا اسے لکھنوی کہا جاتا ہے، کوئی دہلی کا رہنے والا اسے دہلوی کہا جاتا ہے، کوئی بنارس کا رہنے والا اسے بنارسی کہا جاتا ہے، کوئی بمبئی کا رہنے والا ہے اسے بمبئی والا کہا جاتا ہے. عزیزو اسے رامپور میں پڑھے لکھے بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، لکھنؤ میں پڑھے لکھے بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، دہلی میں پڑھے لکھے بھی ہیں، جاہل بھی ہیں. اسی طریقے سے شہر مکہ میں ابو جہل جیسا جاہل بھی موجود تھا، پیغمبر جیسا پڑھا لکھا بھی موجود تھا. اب اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، کوئی ابو جہل کو اپنا رہبر مان لے، کوئی پیغمبر کو اپنا رہبر مان لے. امی کے معنی یہ ہیں ام القریٰ. تو پھر کہاں سے اس نے علم حاصل کیا؟ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو، کس جگہ سے علم حاصل کیا؟ یہ سورہ جمعہ ہے جو یتلو علیہم آیاتہ، جو آیت الہی کی تلاوت کرتا ہو. کہاں سے علم حاصل کیا؟ کس مدرسے میں گیا؟ کس یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی؟ کہ ہمیں نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے. کس مدرسے میں گیا؟ ہم نہیں جانتے. کس یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی؟ ہمیں نہیں معلوم. کہوں جملہ عزیزو، اما آپ کو کیا خاک پتہ ہے جب آپ کو نہ اس کی ولادت کا پتہ نہ شہادت کا پتہ؟ آپ کو کیا معلوم؟ ہم بتائیں کہ اس نے کہاں علم حاصل کیا، جبکہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں. وہ تو خلقی نبی ہوا، وہ خلقی عالم ہوا، وہ خلقی رہبر ہوا، وہ خلقی نبی ہوا. وہ اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا خمیر گوندا جا رہا تھا، وہ اس وقت بھی رسول تھا جب آدم کا پتلا بن رہا تھا. لیکن آپ کے عقیدے کے مطابق بتلائیں کہ اس نے کہاں علم حاصل کیا؟ جب یہ رسول مبعوث برسالت ہوا تو اس نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گود سے لے کر کے قبر تک. رسول کی حدیث ہے، علم حاصل کرو گود سے لے کر قبر تک. آپ کے عقیدے کے مطابق وہاں سے پڑھا لکھا آیا نہیں، یہاں کا علم حاصل کیا تو آپ جانتے نہیں. تو رسول کی حدیث کو دیکھو، علم حاصل کرو گود سے لے کر کے قبر تک. اب مکے میں کوئی ایسی آغوش تلاش کرو جس میں یہ محمد پروان چڑھے، اور اس پالنے والے نے اسے اتنا علم سکھایا کہ آج جو کائنات میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہے، یہ تنہا محمد کا احسان نہیں ہے بلکہ پالنے والے ابو طالب کا بھی احسان ہے. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. یتلو علیہم
میں مجلس شروع کر رہا ہوں عزیزو. پیغمبر کون؟ جو امیین میں سے. پیغمبر کون ہے؟ رہبر، راستہ دکھانے والے، نیک راستے پر چلانے والے، امر بالمعروف کرنے والے، نہیں عن المنکر کرنے والے، برائی سے روکنے والے، نیکی کی ہدایت کرنے والے. کون ہے؟ رہبر. پیغمبر رہبر. تو رہبر کی شان کا ہونا چاہیے. توجہ چاہ رہا ہوں. رہبر، یہ سورہ جمعہ ہے، یہ رہبر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. رہبر کون ہوگا؟ مکی کا، مکے کا رہنے والا. دوسری شرط کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ. کون رہبر؟ جو آیت الہی کی تلاوت کرے، صرف قرآن کی نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزہ، غور کیجئے گا میں جو پڑھ رہا ہوں. یتلو علیہم آیاتہ، جو آیات کی تلاوت کرے وہ رہبر. تو اب اگر کوئی تلاوت نہ کر سکے بھئی، اس کا اپوزٹ تو یہی ہوا نا. بھئی رہبر وہ ہے کہ جو آیت الہی کی تلاوت کرے. اب اگر کوئی تلاوت نہ کر سکے وہ رہبر. یہ سورہ جمعہ ہے، میرا گریبان نہ پکڑیے گا کبھی بعد میں آپ پڑھیں سوچیں کہ مولانا کیا پڑھ کے چلے گا. میں ترجمہ کر رہا ہوں. یتلو علیہم آیاتہ، رہبر وہ ہوگا جو آیت الہی کی تلاوت کرے. اس کا مطلب یہ ہے جو تلاوت نہ کر سکے وہ رہبر نہیں. بس تھوڑی دیر اپنے ذہن عالی کو میری طرف متوجہ رکھیے. جو آیت الہی کی تلاوت کرے وہ رہبر. وہ 13 رجب، وہ فاطمہ بنت اسد، وہ بی بی کا خرامہ چلنا، وہ خانہ کعبہ کے قریب آنا، وہ اپنے آپ کو دیوار سے مس کرنا، وہ دیوار میں در کا بن جانا، وہ بی بی کا خانہ کعبہ میں داخل ہونا، وہ 3 روز کے بعد علی مرتضیٰ کو آغوش میں لے کر کے برآمد ہونا، وہ احمد مصطفیٰ کا استقبال علی مرتضیٰ میں آنا، وہ آغوش مصطفیٰ میں علی مرتضیٰ کا فاطمہ بنت اسد کو دے دینا. رہبر کون ہوگا؟ جو آیت الہی کی تلاوت کرے. ادھر آغوش مصطفیٰ میں علی مرتضیٰ کا آنا تھا، کہنا شروع کیا یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو توریت بھی سناؤں، زبور بھی سناؤں، انجیل بھی سناؤں، قرآن بھی سناؤں. آغوش مصطفیٰ میں جملہ سماعت فرمائیے گا. آغوش مصطفیٰ میں علی مرتضیٰ نے کتب اربع کی تلاوت کر کے بتلا دیا. ایسے کو رہبر ماننا جو آیت الہی کی تلاوت کرتا ہو. ایسے کو رہبر نہ ماننا کہ مرتے مر گیا مگر سورہ بقرہ نہ سنا سکا. اب میں کہاں سے واضح کروں کہ سورہ بقرہ کون نہ سنا سکا؟ میں کہاں سے واضح کروں؟ رہبر کون؟ جو خود بھی پاک، ترجمہ کر رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں، خود بھی پاک اور دوسرے کو پاک کرنے کی. اب اگر کوئی خود نجس ہے تو وہ دوسرے کو پاک کیا کرے گا؟ اگر کوئی خود نجس ہے، اور نجاست یہ نہیں ہے کہ کپڑوں پر لگ جائے وہ نجاست، کفر، شرک، صلبی نجاست، حسب نسب کی نجاست، کرداری نجاست. اس نجاست کا تذکرہ نہیں ہے کبھی آپ سوچ رہے ہوں. جہالت والی نجاست. اللہ نے قرآن میں کہ سن ذہن کو جھنجھوڑا، ہفتے میں تو پہچان لے کہ کم از کم رہبر پڑھا لکھا ہونا چاہیے. او جاہلوں کو رہبر ماننے والوں، اللہ جمعے میں کہہ رہا ہے کہ رہبر پڑھا لکھا ہونا چاہیے اور پاک و پاکیزہ ہو. یزکیہم، آیت تطہیر کی تو بعد میں بات ہے الگ. یہاں کیا یزکیہم، خود بھی پاک اور دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ رہبر. اب اگر کوئی خود نجس ہے تو وہ دوسرے کو پاک کیا کرے گا؟ اور جو دوسرے کو پاک نہ کر سکے وہ رہبر کیسا؟ سب کی کتابوں میں واقعہ ہے، میں پڑھ رہا ہوں اپنے موضوع پڑھ رہا ہوں، سب کی کتابوں میں واقعہ دکھا سکتا ہوں اور سب جانتے بھی ہیں. کہیں نظر نہ آئے تو قوالیوں میں دیکھ لینا، سن لینا. اس لیے افسوس تو یہی ہے مسلمان نے دین قوالیوں سے لیا ہے، فضیلت قوالیوں سے لی ہے، کتابوں سے نہیں. کتابوں کے لیے تو منع کر دیا، تم تحقیق میں مت اترو، اس لیے کہ یہ اترے گا تو چلا جائے گا، یہ پڑھے گا تو چلا جائے گا. کون؟ جو پڑھتا ہے وہ فوراً جاتا ہے. ذرا سی معرفت، جسے ذرا علم ہوتا ہے وہ فوراً جاتا ہے. اب میں پڑھ رہا ہوں عزیزو. یزکیہم، رہبر کون؟ جو خود بھی پاک اور دوسرے کو پاک کرنے کی. بعد پیغمبر دوسرا زمانہ، بیٹا مجرم، بیٹے نے ڈرنک کر لی، شراب پی لی. جیسی شراب پی عبداللہ نے،
اب ابنیت نہیں، دوسرا زمانہ، دیکھوں آپ کا ذہن وہاں تک پہنچتا، دوسرا زمانہ، بیٹے نے شراب پی لی، احساس جرم ہوا، جیسے احساس جرم کہ مجھ پر حد جاری ہو جائے تاکہ میں آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں۔ احساس جرم، رہبر کون؟ خود بھی پاک اور دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ مجرم عبداللہ علی اعلان جرم قبول کرتا ہوا دربار خلافت کی طرف چلا، خود ساختہ رہبر مسند پر بیٹھا ہوا، خود ساختہ رہبر مسند پر بیٹھا ہوا مجرم عبداللہ۔ دیکھیے گا کتابوں میں ہے کہ نہیں، میں بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا۔ رہبر مسند پر بیٹھا ہوا عبداللہ جرم قبول کرتا ہوا چلا، ہے کوئی جو مجھ پر حد جاری کرے؟ ہے کوئی؟ جملے سنیے گا، تاریخ پڑھ رہا ہوں۔ ہے کوئی، یہ نہیں آپ، ہے کوئی جو مجھ پر حد جاری کرے؟ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، میں چاہتا ہوں دنیا میں پاک کیا جاؤں تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں۔ علی اعلان جرم قبول کرتا ہوا دربار خلافت میں پہنچا، اصحاب رسالت سے دربار خلافت چھلک رہا تھا، خود ساختہ رہبر مسند پر بیٹھا ہوا تھا۔ بیٹا مجرم، بات کو دبایا نہیں جا سکتا، بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، بات کو آیا گیا نہیں کیا جا سکتا، علی اعلان جرم قبول کر رہا ہے۔ تو خود ساختہ رہبر نے تازیانہ منگایا۔ رہبر کون؟ خود بھی پاک، جو دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھے۔ اب جو تازیانہ منگایا، تازیانہ رہبر کے ہاتھ میں، رہبر مسند سے اٹھا، مجرم عبداللہ بیٹے کے قریب پہنچا، ارادہ کیا، ہوا میں تازیانہ اٹھایا، لہرایا کہ مجرم پر حد جاری کرے، تو فوراً مجرم عبداللہ کہتا، خبردار جو مجھ پر حد جاری کی، خبردار جو مجھ پر حد جاری کی۔ کہا تم ہی تو کہتے ہو مجھ سے گناہ سرزد ہوا، تم ہی کہہ رہے ہو کہ میں دنیا میں پاک کر دیا جاؤں، تم ہی کہہ رہے میں نے شراب پی ہے تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں۔ تو عبداللہ کہتا ہاں مجھ سے گناہ سرزد ہوا، میں چاہتا ہوں دنیا میں پاک کیا جاؤں تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں، لیکن میری شرط ہے، میری شرط ہے کہ مجھ پر حد وہ جاری کرے کہ جس نے کبھی خود یہ گناہ نہ کیا ہو۔ رہبر کون؟ خود بھی پاک، دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ سورہ جمعہ پر جیسے ہی شرط رکھی، جس میں رہبر کے راشا پیدا ہو گیا، تازیانہ ہاتھ سے چھوٹ کر کے گر گیا، واپس جا کر کے مسند پر بیٹھ گیا۔ کہوں جملہ اگر آپ تک پہنچ جائے بات ہے، جہاں پر جا کر مسند پر بیٹھ گیا، اما اگر حیادار ہوتا تو آج کے بعد مسند پر نہ بیٹھتا۔ جو بیٹے کی نظر میں رہبر نہ ہو، وہ امت کی نظر میں رہبر کیا ہوگا؟ جو بیٹے کو پاک نہ کر سکتا ہو، وہ امت کو پاک کیا کرے گا؟ جو بیٹے کو نہ بخشوا سکتا ہو، وہ امت کو کیا بخشوائے گا؟ سورہ جمعہ۔ رہبر کون؟ خود بھی پاک اور دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھے، واپس مسند پر بیٹھ گیا۔ عبداللہ کھڑا ہوا ہے کوئی جو مجھ پر حد جاری کرے؟ کوئی کا لفظ ہے۔ دیکھیے میں نے بہت سی باتیں واضح کر دی، اگر مسلمان صرف اس واقعے کو سمجھ لے تو اس کی سمجھ میں سب کچھ آ جائے گا۔ کیا کہا عبداللہ نے؟ ہے کوئی جو مجھ پر حد جاری کرے؟ بس جیسے یہ کہا کہ حد جاری ہے کوئی، یہ نہیں کہا کہ آپ کریں آپ کریں آپ کریں، نہیں، ہے کوئی۔ آج ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ علی کے ساتھ کتنے سے لوگ تھے، چند صحابہ تھے جو علی کو سپورٹ کر رہے تھے، سارے تو فلاں کے ساتھ تھے، فلاں کے ساتھ تھے، فلاں کے ساتھ تھے۔ عبداللہ نے ساروں کے چہروں پر پڑی ہوئی نقابوں کو نوچ لیا، کہا ہے کوئی جو مجھ پر حد جاری کرے؟ کسی کا نہ اٹھنا، حد جاری نہ کرنا۔ عبداللہ نے بتلا دیا یہ تعداد میں ضرور ساتھ تھے، مزاج میں سب ایک سے تھے۔ نہیں تو کوئی اٹھ جاتا،
کوئی بھی اٹھتا اٹھ کر کے جا کر کے حد جاری کر دیتا. اس نے کہا ہے کوئی, توجہ چاہ رہا ہوں میرے بزرگوں, بھائی ایک بات کہی کہ ہے کوئی, اور یہ سارے واقعے کتابوں میں ہیں, کبھی آپ سوچیں میں ایسی پڑھ رہا ہوں. کوئی بھی اٹھتا اٹھ کر کے حد جاری کر دیتا. کوئی نہ اٹھا, اور جب کوئی نہ اٹھا تو خاموشی سے رسول کا صحابی سلمان کونے سے اٹھا, دوڑتا ہوا محلہ بنی ہاشم میں پہنچا, ہانپتا کانپتا دق الباب کیا. مولا برآمد ہوئے پسینے پسینے رسول کا صحابی سلمان, اور فوراً کہا مولا نے سلمان کیا بات ہے؟ کہا مولا چلیے. عبداللہ نے ڈرنک کر لی, اسے احساس جرم ہوا. توجہ چاہ رہا ہوں, غور کیجئے گا, غور سے سنیے گا جو جملے میں بول رہا ہوں. عبداللہ نے ڈرنک کر لی, اسے احساس جرم ہوا. وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں پاک کیا جائے تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے. مولا چلیے اس پر حد جاری کی جائے. کہا کیوں, کسی نے حد جاری نہیں کی؟ کہا نہیں مولا, کوئی حد جاری نہ کر سکا. مولا چلیے آپ. کہا نہیں سلمان, ہم نہیں جائیں گے, ہم نہیں جائیں گے. دیکھیں میں کچھ باتیں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں, صرف وابا کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں, میں جو چیزیں پڑھ رہا ہوں آپ کو بہت کام آئیں گی. غور سے سنیے گا میری بات. کہا سلمان ہم نہیں جائیں گے. لوگ کہتے ہیں نا آپ کیوں برا کہتے ہیں, آپ کیوں وہ کرتے ہیں, مولا تو ہر بات میں مشورہ دینے جایا کرتے تھے. کہی جاتی ہے بات نہیں کہ مولا نے مشورے دیے اور یہ کیا اور وہ کیا اور ایسے کیا, اور کہتے تھے یہ کرو وہ کرو, دیتے تھے. سلمان آیا, مولا چلیے. کہا نہیں ہم نہیں جائیں گے. مشورے مولا کیوں دیتے تھے؟ غور کیجئے گا. سلمان کو کیوں 9 درجے کا 10 درجے کا ایمان, کبھی غور کیا آپ نے؟ سلمان کو 10 درجے کا ایمان کیوں دیا گیا؟ کبھی غور فرمایا آپ نے کہ 10 درجے سب سے لاسٹ پر تھا سلمان, یہاں تک کہ اہل بیت میں شامل کر دیا گیا. سلمان صحابی تھا, کر دیا شامل. کیوں؟ سلمان نبض مولا کائنات جانتا تھا. میں اپنے پڑھنے کا ذمہ دار ہوں, سمجھنے کا نہیں. پہلے کہتے ہیں قوم آگے تک کی سمجھ رہی ہے آج کل. کیا کہا آپ دیکھیں, غور کریں. کہ مولا چلیے. کہ سلمان ہم نہیں جائیں گے. بس جیسے ہی دیکھا سلمان نے کہ مولا نے انکار کر دیا تو ایک جملہ کہا, مولا اسلام پر وقت پڑا ہے, اسلام پر وقت پڑا ہے. جیسے ہی اسلام پر وقت پڑا ہے سلمان کہتا مولا آنے والا مورخ تحریر کر دے گا, اسلامی رہبر اسلامی خلیفہ ایک مجرم پر حد جاری نہ کر سکا. اسے کیا معلوم خلیفہ کون ہے, کیسا ہے, رہبر کون ہے, کیسا ہے. وہ تو یہ لکھے گا کہ اسلامی رہبر ایک مجرم پر حد جاری نہ کر سکا. مولا اسلام کی بدنامی کا سبب بن جائے گا. چلیے اسلام پر وقت پڑا ہے. بس جیسے یہ جملہ کہا مولا چلیے اسلام پر وقت پڑا ہے, تو مولا نے بے ساختہ کہا سلمان پھر تنہا ہم نہیں جائیں گے, ہمارا بیٹا حسن بھی جائے گا, ہمارا بیٹا حسین بھی جائے گا. مولا بتلانا چاہتے ہیں تنہا میں رہبر نہیں ہوں, میری نسل میں جتنے ہیں سب رہبر. میری نسل میں جتنے اسلام پر وقت پڑا ہے تو تنہا میں نہیں. پھر اسلام کے بچانے کے لیے مولا, اب سمجھ میں آیا کیوں مشورے دیا کرتے تھے. اسلام کی آبرو کی خاطر, اسلام کی آبرو کی خاطر مولا مشورے دیتے تھے کہیں اسلام بدنام نہ ہو جائے. یہ مشورے تنہا ہم نہیں, ہمارا بیٹا حسن بھی جائے گا, ہمارا بیٹا حسین بھی جائے گا. کمسنی کا زمانہ ہے یہ شہزادوں کی, جوانی کا سن نہیں ہے. ہمارا بیٹا حسن, ہمارا بیٹا حسین عزیزو شہزادے ہیں. اب جو چلے یعنی مولا لوگ کہتے نہیں ہیں کہ کربلا میں امام حسین کو کیا ضرورت تھی جانے کی, علی اصغر کو لے جانے کی ضرورت کیا تھی. یہ سوال بڑے پڑھے لکھے مائنڈ پیش کرتے ہیں کہ علی اصغر کو نہ لے جاتے وہاں, نہ علی اصغر شہید ہوتے, بیویوں کو نہ لے جاتے اور نہ ہوتا, اور یوں نہ ہوتا وہ نہ ہوتا. مشورے دیتے ہیں لوگ اور ایسے کرتے ہیں. بس نہ چلا امام حسین کے زمانے میں یہ ہوتے تو مشورے دینے میں کتنے آگے. زبانی مشورے صاحب آپ ہی نہیں, صحابہ بھی بہت دیا کرتے تھے, لیکن جب آن اسپاٹ بات ہوتی تھی تو بس بنی ہاشم نظر آتے تھے. تو مشورے صاحب
کیوں گئے کیسے گئے؟ دیکھیے مولا نے کیا بتایا، جب اسلام پر وقت پڑے تو بچپنا اور جوانی نہ دیکھنا۔ میں نے کیا پڑھا آپ کے سامنے؟ بچپنا جوانی نہیں کہا، تنہا میں نہیں، میرا بیٹا حسن، میرا بیٹا حسین بھی جائے گا۔ اب چلے، رہبر کون؟ خود بھی پاک اور دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھے۔ چلے دائیں اور بائیں امام حسن امام حسین علیہ السلام، پیچھے پیچھے رسول کا صحابی۔ مولا دربار میں قدم رکھتے ہیں، جیسی دربار خلافت میں قدم رکھا، دیکھا اگر آپ نہ ہوتے، جیسے ہی کہا مولا نے کہا کیا بات، ذرا غور سے دیکھیے، توجہ چاہ رہا ہوں۔ مولا نے کیا کہا؟ مولا فوراً کہتے ہیں رہبر سے، بتاؤ کیا بات ہو گئی؟ کہا اس نے عبداللہ نے بیٹے نے ڈرنک کر لی۔ کہا پھر کیا؟ اسے احساس جرم ہوا۔ پھر کیا ہو گیا؟ کہا یہ چاہتا ہے اس پر حد جاری کی جائے۔ کہا پھر کسی نے حد جاری نہیں کی؟ مولا ہم اور حد، ہم اور حد، جیسے کہا مولا نے، مولا عبداللہ کے پاس پہنچے، کہو عبداللہ کیا بات ہے؟ مولا مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، میں چاہتا ہوں دنیا میں پاک کیا جاؤں تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں، میں چاہتا ہوں دنیا میں۔ کہا پھر کسی نے حد جاری نہیں کی؟ باپ کی طرف اشارہ کیا، یہ آئے تھے حد جاری کرنے، یہ آئے تو کہا پھر کیا بات ہوئی؟ عبداللہ حد جاری کیا؟ مولا میری شرط ہے، مجھ پر حد وہ جاری کرے کہ جس نے کبھی خود یہ گناہ نہ کیا ہو۔ کہاں بیٹھے ہو عزیزو؟ مجھ پر حد وہ جاری کرے کہ جس نے کبھی خود یہ گناہ نہ کیا۔ بس جیسے یہ جملہ سنا تو مولا کائنات نے آواز دی، بیٹا حسن اس کا دایاں شانہ پکڑو، بیٹا حسین اس کا بایاں شانہ پکڑو۔ سلمان تازیانہ لے کر کیا، امام حسن امام حسین مولا کائنات علیہ السلام کی شخصیتوں کو جانے دیجئے، ادھر تو گمان کرنا بھی حرام ہے۔ گھر پر جا کر کے جناب سلمان کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے گا، سلمان نے دور یہودیت میں بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، اسی لیے 10 درجے کا ایمان۔ دور یہودیت میں بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ احتیاط دیکھیں، مجرم کی شرط تھی مجھ پر حد وہ جاری کرے۔ احتیاط ایسی ہوتی ہے جس نے خود یہ گناہ نہ کیا ہو۔ بیٹا حسن دایاں شانہ، بیٹا حسین بایاں شانہ، سلمان تازیانہ لے کر آ۔ تو تازیانہ بھی ایسے سے منگوایا، سلمان تازیانہ لے کر آ، لا کر کے مولا کے ہاتھ میں تازیانہ دیا۔ رہبر کون؟ خود بھی پاک، دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اب جو دایاں شانہ امام حسن نے، بایاں شانہ امام حسین نے، مولا نے ہاتھ میں تازیانہ لگایا، حد جاری کرنا شروع کی، تازیانے پہ تازیانہ لگا رہے ہیں۔ عبداللہ ہے کہ دستے دعا بلند کیے ہوئے ہے، پروردگار تو کیا پاک و پاکیزہ ذات ہے، تم نے کیسی پاک و پاکیزہ مخلوق خلق کی ہے کہ پکڑنے والا بھی معصوم، حد جاری کرنے والا بھی معصوم۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ رہبر کون؟ سورہ جمعہ ہے، بڑے میں اسی لیے سورہ جمعہ بڑے غور و خوض سے پڑھا جاتا۔ سورہ جمعہ میں کچھ اور بھی پڑھ دیتا، لیکن میں نے لیا کہ آپ ہی کے قریب سے میں آؤں۔ بڑے دوڑے چلے جا رہے ہیں، سمجھ کر تو پڑھو یہ کیا پیغام پہنچانا۔ دیکھیے ہر چیز میں پیغام ہے، ہدایت ہے، خالی نماز یہ نہیں کہ بس سر جھکا لیا۔ پہچانو یہ کیوں پڑھا جا رہا ہے، کبھی اس سورے کا بھی مطالعہ کر لو، اس کی تلاوت کر لو اور اس کے ترجمے پڑھ لو، خالی یوں ہی نہیں۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ پوچھنا اپنے مولانا سے یہ آیتیں ہیں کہ نہیں ہے، اس میں پڑھتے ہوں گے، یاد ہو جاتی ہیں، روز پڑھا رہا ہے، ہر جمعے کو پڑھا جا رہا ہے۔ جو کتاب و حکمت کی تعلیم دے وہ رہبر۔ اب انصاف سے بتاؤ، میں بالکل بات کر رہا ہوں، خطابت چھوڑیے آپ بتائیے، جہاں یہ ہو یعلم امیین رسولم، رسول کا لفظ ہے، یتلو علیہم آیاتہ ہی، جو آیت الہی کی تلاوت کرے، یہ بھی ہے ترجمہ، اور سب کے یہاں یہ ترجمہ ہے، تلاوت کرے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ بھی لفظ ہے جو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ چلو پڑھنا تو رہا، پڑھ لی، آپ نے مجلس سنی، جا کر کے سنا دی، وہاں پر تعلیم کا لفظ ہے۔ اب جو ہر جمعے کو یہ عزیزوں پڑھتا ہو کہ وہ ایسا رسول جو پڑھتا ہو اور پڑھاتا ہو،
اس کی امت اسے جاہل کہے تو کون جاہل ہوا؟ کہنے والا۔ آپ خود بتائیے کتنی جہالت ہے۔ وہ کہہ رہی ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو حکمت کی تعلیم، اسرار، رموز، کنائے، اشارے، غیب کی باتیں، خزانے، زمین کے علوم، یہ حکمت کے معنی یہی تو ہیں جو غیب کی ستاروں کے علوم، زمینی خزانے۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو، اب میں مجلس کو سمیٹ رہا ہوں۔ یہ سارے علوم جو بتائے وہ رہبر، اگر کوئی غیب کی باتیں نہ بتلا سکے وہ رہبر۔ بعد رسول شام کے دربار نے ایک